بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزرے کسی مجلس میں فيه اخلاط من المسلمین والمشرکین، جس کے اندر مسلمان اور مشرکین ملے جلے بیٹھے ہوئے تھے، یعنی اس مجلس کے اندر مسلمان بھی موجود تھے اور مشرکین بھی تھے. عبدۃ الاوثان والیہود، یعنی مشرکین وہ جو کہ بت پرست ہیں، اور اسی طرح یہودی بھی اس کے اندر موجود تھے. تو مسلمان بھی تھے، مشرکین بھی تھے اور یہودی بھی تھے. فسلم علیہم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی ایسی مجلس میں سے انسان کا گزر ہو یا کسی ایسی مجلس میں انسان داخل ہو جہاں پر مسلمان بھی موجود ہوں اور کافر بھی موجود ہوں، تو اس مجلس والوں کو سلام کیا جا سکتا ہے مسلمانوں کی نیت سے، کیونکہ اس مجلس کے اندر جو مسلمان بیٹھے ہیں ان کی نیت سے ان کو سلامتی کی دعا دی جا سکتی ہے. کافروں کو تو سلام نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ کل کے درس میں اس کی تفصیل گزری تھی. اس لیے مجلس میں موجود جو کافر لوگ ہیں ان کی نیت نہیں کرنی چاہیے، البتہ مسلمانوں کی نیت سے اس مجلس والوں کو سلام کیا جا سکتا ہے. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والجلوس بالطرقات، کہ راستے میں بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. ایاکم والجلوس بالطرقات، طرقات راستوں کو کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ کہ راستوں میں بیٹھنے سے بچو. فقالو، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ما لنا من مجالسنا بد، کہ بعض اوقات راستوں میں کبھی کسی وجہ سے بیٹھنا پڑ جاتا ہے تو ہم اس موقع پر کیا کریں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی راستوں میں بیٹھنا ضروری ہو جاتا ہے تو اس موقع پر ہم کیا کریں. نتحدث فیہا، کہ ہم کبھی راستوں میں مجلس میں کسی جگہ بیٹھ کر کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز کی ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، اگر تمہیں انکار ہو سوائے بیٹھنے کے. ابیتم، اگر تمہیں انکار ہو، إِلَّا الْمَجْلِسَ، سوائے بیٹھنے کے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اگر تم بیٹھنا ہی ضروری سمجھتے ہو، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، تو تم راستے کو اس کا حق دو، یعنی راستے کے حقوق پورے کرو. قالوا، صحابہ کرام نے پوچھا، وما حق الطریق یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غض البصری، نگاہوں کو جھکانا، وکف الاذی، تکلیف دہ چیز کا دور کرنا، ورد السلام، سلام کا جواب دینا، والامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، والنہی عن المنکر، اور برائی سے روکنا. 5 حقوق اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے ہیں. مزید بھی اگلی حدیث کے اندر کچھ اور حقوق راستوں کے حوالے سے آ رہے ہیں، جن کو راستوں کے حقوق کہا جاتا ہے. کہ انسان اگر راستے میں کہیں بیٹھنا پڑ جائے کسی ضرورت سے، کسی وجہ سے، تو راستے کے حقوق ادا کرے. اور وہ حقوق کیا ہیں؟ سب سے پہلا حق ذکر کیا ہے غض البصر، یعنی نگاہوں کو جھکانا. اس کا مطلب یہ کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا. نگاہوں کی حفاظت میں بد نظری کرنے سے اپنے آپ کو بچانا بھی داخل ہے، کہ انسان راستے میں کسی نامحرم پر نگاہ نہ پڑے، یعنی راستے میں اپنی نظروں کی حفاظت کرنا. دوسرا، کسی مسلمان کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھنا، یہ بھی اس میں داخل ہے. تو اس کا مطلب بد نظری کی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ سب اس میں آ جاتی ہیں، جس کو غض بصر کہا جاتا ہے، یعنی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. یہ صرف یاد رکھیں، راستے میں بیٹھنے کے حقوق نہیں بلکہ راستے میں چلنے کے بھی حقوق ہیں، کہ راہ چلتے بھی انسان کو ان حقوق کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ راستے کے حقوق پورے کرے، جس میں سب سے پہلی چیز اپنی نگاہوں کی حفاظت. دوسری چیز ہے وقف الاذی، یعنی اذیت پہنچانے والی چیز، کوئی بھی راستے میں تکلیف پہنچانے والی چیز ہے، اس کو انسان جو ہے وہ دور کر سکتا ہو تو دور کرتے. مثال کے طور پر کوئی پتھر ہے، کوئی کانٹا ہے، کوئی گندی چیز ہے، یا کوئی نقصان پہنچانے والی چیز ہے، یا راستے میں لوگوں کے لیے رکاوٹ بننے والی، تکلیف اور اذیت کا سبب بننے والی کوئی چیز ہے، تو اس کو انسان کنارے لگا دور کر سکتا ہو تو دور کر دے، یعنی حتی الامکان کف الاذی کا بھی اہتمام کرے. تیسری چیز ہے ورد السلام، رد کے معنی جواب دینے کے آتے ہیں. اس کا حاصل یہ کہ کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دیا جائے. چوتھی چیز ہے امر بالمعروف، یعنی نیکی کا حکم دینا، کہ کسی خیر کی تلقین کرنے کا کسی کو موقع ملتا ہے، آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیے. اور اگر کوئی گناہ کر رہا ہے، کسی برائی میں مبتلا ہے، تو آپ اس کو روکیے، جس کو امر بالمعروف
اور نہی عن المنکر کہا جاتا ہے۔ اگلی حدیث میں اور مزید اس کے حقوق ذکر کیے گئے ہیں۔ مثلاً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی ہذہ القصۃ، اسی قصے کے اندر، یعنی اسی واقعے اور اسی قصے کے اندر آپ نے مزید بھی آپ نے حقوق بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا وہ ارشاد السبیل، یعنی راستے میں کسی شخص کی رہنمائی کرنا۔ ارشاد کے معنی راہ دکھانے کے، رہنمائی کرنے کے آتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مثلاً پریشان ہے، بھٹکا ہوا ہے، کوئی ایڈریس وغیرہ کی تلاش کر رہا ہے، تو آپ اس کو اس کے راستے کے حوالے سے رہنمائی کر سکتے ہو، تو آپ اس کی مدد کریں۔ اس کو ارشاد السبیل کہتے ہیں۔ رواہ ابو داؤد عقیب حدیث الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاکذا۔ اس روایت کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے بعد ہی اسی طرح سے ذکر کیا ہے۔ اگلی حدیث میں اور مزید راستے کے حقوق ذکر کیے گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی ہذہ القصۃ، اسی قصے کے اندر، یعنی اسی واقعے کے اندر آپ نے مزید کچھ الفاظ ذکر کیے۔ قال، آپ نے فرمایا وَتُغِيثُ الْمَلْهُوفَ، کہ تم کوئی ملہوف کسی پریشان اور مصیبت زدہ کی فریاد رسی کرو۔ تغیث اغاثہ سے ہے، جس کے معنی مدد کرنا، کسی کی فریاد کو پہنچنا، کسی کی فریاد رسی کرنا، اس کو اغاثہ کہتے ہیں۔ اور ملہوف اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو شخص پریشان ہو، مصیبت میں مبتلا ہو۔ ملہوف کے ایک معنی مظلوم کے بھی آتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہوا کہ کوئی مصیبت زدہ، کوئی مظلوم، کوئی ظلم و ستم کا شکار، کوئی پریشانی میں مبتلا، اس کی تم فریاد رسی کرو۔ تو ملہوف کے اگر معنی مظلوم کے لیے جائیں تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کر رہا ہے، کسی کو مار رہا ہے، کسی کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہا ہے، تو تم اس کی فریاد کو پہنچو۔ اور ملہوف کے معنی مصیبت زدہ کے اگر لیے جائیں تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی مصیبت میں مبتلا ہو تو تم اس کے کام آ جاؤ۔ اس کو تغیث الملہوف سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وَتَهْدُ الضَّالَّ، اور اگلا آپ نے فرمایا کہ وَتَهْدُ الضَّالَّ، کہ تم کسی گمراہ شخص کو جو بھٹکا ہوا ہے، اپنے ایڈریس پہ، اپنے پتے پر پہنچ نہیں پا رہا، تلاش کر رہا ہے، اس بھٹکے ہوئے کو تم تہدو، ہدایت دو، یعنی رہنمائی کرو۔ اب اگر آپ ان سارے حقوق کو ان تینوں حدیثوں میں جمع کریں تو آپ دیکھیے 5 پہلی حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں، اس کے بعد پھر 6 حق ذکر کیا گیا ہے ارشاد السبیل، یعنی کسی بھٹکے ہوئے کو راہ دکھانا۔ 7واں ذکر کیا گیا ہے تغیث الملہوف، یعنی جس کا مطلب یہ کہ کسی مظلوم کی فریاد رسی کرنا یا کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کا ازالہ کرنا۔ یہ 7 حقوق ہیں۔ اور 8ویں چیز جو ذکر کی گئی ہے وہ وہی ارشاد السبیل کے معنی میں ہے، یعنی کسی بھٹکے ہوئے کو راہ دکھانا۔ اس کا مطلب یہ راستے کے 7 حقوق ہیں، جن حقوق کو انسان کو چاہیے کہ راہ چلتے ہوئے بھی، اور اگر کہیں راستے میں بیٹھا ہو تو وہاں بیٹھے ہوئے بھی انسان کو ان حقوق کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے۔ ان تینوں حدیثوں کے اندر راستے کے حقوق تو سامنے آ گئے جن کا لحاظ رکھنا چاہیے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ البتہ ان سارے حقوق سے پہلے جو پہلی حدیث میں ایک بات ذکر کی گئی ہے اس کو سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والجلوس بالطرقات، راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ راستے کے حقوق تو بعد کی چیز ہے، سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہ انسان کو راستے میں کہیں کسی جگہ بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ راستوں میں بیٹھنا یہ کوئی مہذب اور شائستہ لوگوں کا طریقہ نہیں۔ گلی کے نکڑ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گپیں ہو رہی ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، گیدرنگ ہے، لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا عام طور پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، راستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی چوک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح سے یہ بیٹھنا یہ کوئی مہذب اور شائستہ لوگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے راستوں میں بیٹھنے سے خاص طور پر منع کیا جاتا ہے ایسے لوگوں کو جو معاشرے کے معزز علماء، مقتدی اور پیشوا قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو تو بطور خاص روکا جاتا ہے کہ آپ اس چیز سے بچیں، کیونکہ اس طرح گلی کے نکڑ پہ بیٹھنا، راستوں میں بیٹھنا یا کسی چوکوں چوراہوں پر بیٹھنا یہ آپ کی عزت میں اور آپ کے وقار میں کمی کا باعث۔ اور ظاہر ہے کہ جب کسی معزز اور مقتدی اور پیشوا قسم کے لوگوں کے اعزاز میں اور ان کی گویا کہ اگر مقام اور مرتبے کے اعتبار سے کمی کا یہ ذریعہ بن رہا ہے تو لوگوں پر ان کی جو بات ہے اس کا وزن اور بھاری پن نہیں رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں تو یہ بات ذکر فرمائی کہ راستوں میں بیٹھنے سے بچو، لیکن اگر بیٹھنا پڑ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کچھ حقوق بیان فرمائے جن حقوق کا انسان کو لحاظ رکھنا چاہیے۔
اور وہ حقوق میں نے عرض کر دی ہے کہ وہ حقوق کوئی ضروری نہیں کہ انسان صرف جو ہے وہ کہیں بیٹھنے کی صورت میں ہی ادا کرے، وہ راہ چلتے ہوئے بھی انسان کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سارے حقوق ایسے ہیں جو راستوں میں انسان کو قابل لحاظ رکھنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ رواہ ابو داؤد عقیب حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ھکذا، یہ روایت بھی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے فوراً بعد اسی طرح سے ذکر کی ہے۔ صاحب مشکات فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ فصل اول کی حدیث ہے، لیکن یہ کہ بہرحال میں نے ان دونوں حدیثوں کو صحیحین کے اندر نہیں پایا، یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب یہ صحیحین یعنی بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث نہیں ہے تو ان کو فصل اول کے اندر ذکر کرنے کے بجائے فصل ثانی کے اندر ذکر کرنا چاہیے تھا، جیسا کہ صاحب مصابیح نے اس کا معیار مقرر کیا ہے کہ فصل اول کے اندر وہ کون سی حدیث لاتے ہیں اور فصل ثانی کے اندر وہ کس طرح کی حدیثیں لاتے ہیں۔ الفصل الثانی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للمسلمی علی المسلمی ست بالمعروف، مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، بالمعروف، معروف طریقے کے مطابق، اچھے طریقے کے مطابق۔ معروف کے معنی آتے ہیں دستور کے مطابق، اچھے طریقے کے مطابق۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان کو مسلمان کے ان 6 حقوق کو ادا کرنا چاہیے نہایت اچھے انداز میں، بالمعروف، نہایت احسن اور بہترین انداز میں ان حقوق کو ادا کرنا چاہیے۔ اور وہ 6 حقوق کیا ہیں؟ یسلم علیہ اذا لقیہ، کہ جب وہ اس سے ملاقات کرے تو سلام کرے۔ دوسرا، ویجیبہ اذا دعاہ، جب وہ اس کو بلائے تو وہ اس کا جواب دے۔ بلانے کے 2 مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ دعوت میں بلائے، انوائٹ کرے تو آپ اس کی دعوت کو قبول کریں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کسی مدد کے لیے پکار رہا ہے تو اس کے آپ کام آئے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ وہ یشمتہ اذا عطس، کہ جب اس کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دے۔ یشمتہ، کہ یہ اس کا جواب دے، یعنی یرحمک اللہ کے ذریعے سے جواب دے، اذا عطس، جب اس کے کسی مسلمان بھائی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ وَيَعُودُهُ اذا مرض، کہ جب وہ بیمار ہو تو یہ اس کی عیادت کرے۔ اور 5واں حق یہ ہے کہ وَيَتْبَعُ جَنَازَتَهُ اذا مَاتَ، کہ اس کے جنازے کے پیچھے جائے جب وہ انتقال کر جائے۔ کہ اس کا کوئی مسلمان بھائی اگر انتقال کر جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کے جنازے کے پیچھے جانا، جس کا مطلب اس میں جنازے میں شرکت کرنا، تجہیز و تکفین وغیرہ کے کام میں تعاون کرنا، تدفین میں شریک ہونا، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، اور چھٹا حق یہ ہے کہ اس کے لیے وہی چیز پسند کرے جو وہ خود اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنی ذات کے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہ اس کے لیے بھی پسند کرے۔ اس کا مطلب دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے لیے کچھ، اپنے بھائی کے لیے کچھ، بلکہ جو خود اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرو جو تم خود اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو۔ بہرحال یہ انسان کی زندگی کا ایک اعلیٰ درجے کا معیار ہے کہ انسان لوگوں کے لیے بھی وہی چاہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ جب ہم اپنے لینے کا معاملہ آئے تو خوب بھر بھر کے لیں، اور جب دینے کا معاملہ آئے تو ہم اس کو خالی کر کے دیں۔ قرآن کریم میں جیسے کہ مطففین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، کہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب وہ کیل کر کے وزن کر کے خود لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وہ کیل کر کے یا وزن کر کے لوگوں کو دیتے ہیں تو اس میں خسارہ کرتے ہیں، کمی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب لینے کا پیمانہ الگ ہے، دینے کا پیمانہ الگ ہے۔ اپنے لیے کچھ، اپنے بھائی کے لیے کچھ، یہ معیار دوہرا معیار کہلاتا ہے۔ ایک معیار، ایک پیمانہ رکھیں، سب کو ایک ترازو میں تولیں، اپنی ذات کو بھی اسی میں رکھیں، لوگوں کے لیے بھی وہی معیار رکھیں۔ کتنے پیارے یہ حقوق ہیں۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اگرچہ اس میں 6 حقوق ذکر کیے گئے ہیں، بعض احادیث میں 5 ذکر کیے گئے ہیں، لیکن نہ 5 ہیں نہ 6 ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سے حقوق ہیں۔ لیکن ان احادیث کے اندر جو مخصوص حقوق ذکر کیے جا رہے ہیں، یہ ان کی خصوصیت کو بتانے کے لیے کہ یہ خصوصی طور پر ایسے حقوق ہیں جن کا لحاظ زیادہ کرنا چاہیے۔ اگلی حدیث ہے حضرت عمران ابن حسین
رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، فقال، اور آ کر انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم، فرد علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کا جواب دیا، ثم جلس، پھر وہ شخص بیٹھ گئے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشر، آپ نے چونکہ انہوں نے سلام پورا نہیں کیا تھا، صرف السلام علیکم کہا تھا، تو آپ نے فرمایا عشر، ان کو 10 نیکیاں ملی۔ ثم جاء آخر، پھر ایک اور شخص آئے، فقال، انہوں نے سلام میں تھوڑے سے الفاظ بڑھا دیے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرد علیہ، آپ نے ان کے سلام کا بھی جواب دیا، فجلس، وہ بھی بیٹھ گئے، فقال، آپ نے فرمایا عشرون، انہیں 20 نیکیاں ملی۔ ثم جاء آخر، پھر ایک اور شخص آئے، فقال، انہوں نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی انہوں نے برکاتہ کا لفظ بھی بڑھایا، فرد علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھی سلام کا جواب دیا، فجلس، وہ بیٹھ گئے، فقال، آپ نے فرمایا ثلاثون، انہیں 30 نیکیاں ملی۔ پہلے کے بارے میں فرمایا 10 نیکیاں ملی، دوسرے کے بارے میں فرمایا 20 نیکیاں ملی، اور تیسرے کے بارے میں فرمایا 30 نیکیاں ملی۔ اس کا مطلب یہ کہ جیسے جیسے سلام کے الفاظ میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ویسے ویسے اجر میں، ثواب میں اور نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس سے سلام کا یہ بہت اہم ادب معلوم ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ سلام کے الفاظ میں کمی نہ کرے، سلام کے الفاظ پورے ادا کرے۔ پورے ادا کرنے کا مطلب السلام علیکم بھی کہے، اس کے ساتھ ورحمۃ اللہ بھی کہے، اس کے ساتھ وبرکاتہ بھی کہے۔ دیکھیے 3 دعائیں ہوتی ہیں، ایک دعا ہے سلامتی کی کہ اللہ تعالیٰ کی تم پر سلامتی ہو، دوسری دعا ہے اللہ کی تم پر رحمت ہو، اور تیسری دعا ہے اللہ کی طرف سے تم پر برکتیں نازل۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کسی کو دعا دینی ہے تو دعا پوری دیں۔ اگر آپ دعا دینے میں کمی کرتے ہیں، اگر آپ صرف سنگل یعنی صرف سلامتی کی دعا دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کو اجر بھی کم ملے، اور اگر آپ نے اس میں اور اضافہ کیا تو پھر اجر اور بڑھ جائے گا، اور مزید اضافہ کیا تو اجر اور بڑھ جائے گا۔ تو اس چیز کو رواج دیں، اس چیز کی عادت اپنائیں، خود بھی اس کو اختیار کریں اور اپنے معاشرے میں بھی اس کو جہاں تک رائج کر سکیں رائج کریں، کیونکہ اس کے فائدے ایک تو اجر و ثواب کے اعتبار سے کہ اجر و ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے، دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ دعا میں بھی اضافہ ہوتا ہے، کہ صرف سلامتی کی دعا نہیں بلکہ ساتھ میں رحمت کی دعا بھی ہو، ساتھ میں برکت کی بھی دعا۔ اگلی حدیث میں چوتھی چیز کا بھی اضافہ ہے، وَمَغْفِرَتُهُ۔ دیکھیے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت معاذ ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نقل کرتے ہیں بمعناہ، اسی کے ہم معنی حدیث، یعنی اس کا مطلب اس میں بھی یہی مضمون ہے، البتہ وزادہ، اس کے اندر کچھ الفاظ زیادہ بھی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ثم اتا آخر، کہ وہی واقعہ جس میں 3 افراد آ کے بیٹھے تھے، آپ نے سب کو سلام کا جواب دیا، اس کے بعد پھر ایک اور شخص آیا، چوتھا شخص، فقال، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، یعنی اللہ کی طرف سے تم پر سلامتی بھی ہو، اس کی رحمتیں بھی ہوں، اس کی برکتیں بھی ہوں، اور اس کی طرف سے تمہیں مغفرت اور بخشش کے خزانے بھی ملے۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40، کہ انہیں 40 نیکیاں ملی۔ وقال، اور فرمایا کہ ہاکذا تکون الفضائل، اسی طرح سے فضیلت کی چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، سلام کے الفاظ جیسے اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا ایسے ہی اس کا ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سلام کے پورے الفاظ ومغفرتہ بھی اس میں شامل ہیں، لیکن اس پر حضرات محدثین نے کلام کیا ہے اور اس پر تفصیل سے گفتگو کی ہے، اس کا میں حاصل آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ یہ جو حدیث کے اندر ومغفرتہ کا اضافہ نقل کیا گیا ہے، اس کے بارے میں حضرات محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ اضافہ صحیح احادیث سے ثابت نہیں۔ صحیح احادیث سے جو چیز ثابت ہے وہ ہے وبرکاتہ تک، جس میں 30 کا وعدہ کیا گیا ہے کہ 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس کے بعد ومغفرتہ کے جو الفاظ ہیں یہ صرف اس ایک حدیث سے ثابت ہیں، اور یہ صحیح احادیث کے مقابلے میں اس درجے کی حدیث نہیں کہ اس سے ومغفرتہ کا اضافہ ثابت کیا جا سکے۔ لہذا راجح قول کے مطابق حضرات محدثین کے نزدیک ومغفرتہ کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن صحیح احادیث کے مقابلے میں اس ومغفرتہ کی حدیث سے یہ اضافہ ثابت نہیں ہوتا، اس لیے اس ومغفرتہ کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے، بس یہیں تک سلام ہونا چاہیے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے ومغفرتہ اگر کوئی کہتا ہے تو کہہ تو سکتا ہے، لیکن بہرحال اس کا رواج یا اس کو مسنون سمجھ کر اس کو رائج نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول الناس باللہ من بدأ بالسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک اولا، یعنی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے قریب وہ شخص ہے من بدأ بالسلام، جو سلام میں پہل کرے۔ سلام میں پہل کرنا، سلام میں پہل کرنے کا مطلب دو شخص آپس میں ملاقات کریں اور ایک دوسرے سے ملیں تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں پہلے سلام کروں۔ اس کو نیکی میں سبقت کرنا بھی کہا جاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ نیکی کی طرف سبقت کرنے میں مومن کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ میں پہلے کروں، میں آگے بڑھ جاؤں، میں آگے نکل جاؤں۔ یہ سبقت کا جو انداز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور پھر اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ کہ جب سلام میں پہل کی جائے گی تو پہل کرنے کے نتیجے میں انسان کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان دعا دینے میں آگے بڑھے گا، اور ظاہر ہے کہ جب ایک دوسرے سے دعا دینے میں آگے بڑھنے کا مزاج پیدا ہوگا تو محبتیں بڑھیں گی۔ ایک دوسرے کو دعا میں یاد کرنا، ایک دوسرے کو اوپر سلامتی کی دعا کرنا، اس میں لوگوں کی سبقتیں ہوں گی، تو اس کا مطلب معاشرے میں لوگوں کے درمیان محبتوں میں مقابلہ بازی شروع ہو جائے گی، دعا دینے میں مقابلہ بازی شروع ہو جائے گی، اور یہ مزاج تو اللہ کو پسند ہے نا کہ لوگوں کے درمیان آپس میں محبتیں پھیلیں۔ بہرحال اس حدیث سے بہت اہم یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سلام میں پہل کرنا اللہ رب العزت کے نزدیک مقرب اور محبوب بندہ بننے کا نسخہ ہے۔ کہ اگر آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے نزدیک اپنا مقام اور مرتبہ آپ بڑھانا چاہتے ہیں، اس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں کو سلام میں پہل کرنا شروع کریں۔ اسی لیے مسئلے کی روح سے سلام میں پہل کرنے والا سلام کا جواب دینے والے سے افضل ہے۔ اگرچہ شرعی مسئلے کے اعتبار سے آپ کو یہ مسئلہ پتا ہوگا کہ سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب۔ یہ مسئلہ پتا ہوگا نا کہ بھئی سلام کرنا سنت ہے، سلام کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو سلام نہ کریں تو گناہگار نہیں ہوں گے، سلام کرنا سنت ہے۔ لیکن اگر کسی نے سلام کر لیا، مثلا میں نے آپ سے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کے اوپر جواب دینا واجب ہو جاتا ہے۔ تو سلام کرنا تو سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، لیکن یہاں یہ شریعت کا عجیب مسئلہ ہے کہ عام طور پر تو سنت کے مقابلے میں واجب افضل ہوتا ہے، لیکن یہاں سنت واجب سے زیادہ افضل۔ دیکھیں ایک اصول ہے شریعت کا کہ سنت کے مقابلے میں واجب افضل ہے، واجب کے مقابلے میں فرض افضل ہے۔ حکم کے اعتبار سے جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ غیر ضروری سے افضل ہوتی، لیکن یہ ایک فقہی پہلی ہے، یعنی عام طور پر فقہی انداز میں ایک سوال کیا جاتا ہے کہ بتاؤ وہ کون سا ایسا حکم ہے کہ جو باوجود اس کے کہ سنت ہے لیکن واجب سے افضل ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے، یہ فقہی ایک سوال ہے، ایک پہلی ہے جو پوچھی جاتی ہے کہ بتاؤ کون سی ایسی سنت ہے جو واجب سے افضل ہے؟ جواب یہ کہ سلام میں پہل کرنا، اگرچہ یہ سنت ہے لیکن واجب سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ واجب جواب دینا یہ واجب ہے لیکن اس کا ثواب کم ہے، سلام میں پہل کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ اسی طرح اور بھی شریعت میں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک مسئلہ اور بھی ذکر کر دیتا ہوں جو اسی حدیث کے ضمن میں علماء نے باقاعدہ ذکر کیا ہے، اس کہ دیکھیں اگر آپ نے کسی کو پیسے دیے ادھار، قرض دیے، اور وہ آ کر آپ سے مہلت مانگتا ہے کہ مثلا اس نے کہا تھا 5 تاریخ کو میں دے دوں گا، 5 تاریخ کو وہ آپ کے پاس آیا اور آپ سے آ کر کہتا ہے کہ مجھے 1 دن کا ٹائم اور دے دیجئے، میں 6 تاریخ کو آپ کو دے دوں گا۔ اس کو کہتے ہیں مہلت مانگنا۔ یہ مہلت مانگنا اگر آپ کو کوئی عذر نہیں ہے اور آپ کو کوئی ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے تو آپ کے لیے مہلت دینا واجب ہے۔ شریعت کا مسئلہ ہے کہ آپ کے لیے مہلت دینا واجب۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے یہ قرض معاف کر دیں، مہلت نہیں مانگتا 1 دن کی، وہ کہتا ہے مجھے معاف کر دیں، تو آپ کے لیے معاف کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ آپ کے اوپر لازم نہیں ہے کہ آپ اس کو معاف کریں، آپ کے لیے بہتر ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو وسعت دی ہے، آپ معاف کر سکتے ہیں، آپ کا کوئی حرج نہیں ہے تو آپ معاف کر دیں، یہ سنت ہے۔ یہاں پر بھی وہی بات کہ واجب یہ ہے کہ مہلت دیں اور سنت یہ ہے کہ معاف کر دیں، لیکن معاف کرنا یہ واجب سے زیادہ افضل۔ یہ بھی اسی فقہی پہلی کا ایک انداز ہے کہ بتائیے کہ کون سی ایسی سنت کہ جو واجب سے زیادہ افضل،
اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ سلام میں پہل کرنا جواب دینے سے زیادہ افضل. دوسرا جواب یہ ہے کہ کسی کو مہلت دینا واجب ہے اور معاف کرنا سنت ہے، لیکن معاف کرنا مہلت دینے سے زیادہ افضل. بہرحال اس سے یہ ادب بھی معلوم ہوا، شریعت کا یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ سلام میں پہل کرنا باوجود اس کے کہ سنت ہے، لیکن انسان اس کی وجہ سے جواب دینے والے سے زیادہ افضل ہوتا ہے. اگلی حدیث ہے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا کچھ عورتوں کے پاس سے، نسوہ یعنی کچھ عورتوں کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. فسلم علیہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو سلام کیا. مسند احمد کی یہ روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے عورتوں کو سلام کیا. اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ مرد عورت کو بھی سلام کر سکتا ہے، لیکن اس میں یہ دیگر احادیث کے مطابق یہ شرط ہے کہ فتنے کا خوف نہ ہو. اگر فتنے کا خوف ہو تو اس صورت میں مرد کے لیے عورت کو سلام کرنا پھر جائز نہیں ہوگا. مثال کے طور پر کوئی بڑی عمر کی خاتون ہیں، ان کو سلام کرنے میں کوئی حرج کا پہلو نہیں ہے، کوئی فتنے کا پہلو نہیں ہے. خاندان کی بڑی عمر کی عورتیں ہوتی ہیں جو اگرچہ محرم اور نامحرم کے اعتبار سے وہ نامحرم ہوتی ہیں، لیکن انسان ان کے مقام اور مرتبے کے مطابق ان کو سلام کر سکتا ہے. مثال کے طور پر جیسے ممانی ہیں، یہ نامحرم ہیں، اسی طرح چچی ہیں، یہ نامحرم ہیں، لیکن ایک انسان، ایک مرد اپنی چچی کو یا اپنی ممانی کو، اس طرح کی خواتین جو خاندان کی بڑی عمر کی خواتین ہوتی ہیں مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، ان کو سلام کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح برعکس عورتوں کے اعتبار سے سمجھیے کہ مثال کے طور پر ایک عورت ہے، وہ سلام کر سکتی ہے کسی ایسے نامحرم شخص کو کہ جس سے اس کا پردہ ہے، لیکن وہ عمر کے اعتبار سے ایک بڑے مقام کا حامل ہے اور اس کو سلام کرنے میں کوئی فتنے کا خوف نہیں تو سلام کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر خالو سے ایک عورت کا پردہ ہوتا ہے، خالو سے پردہ ہوتا ہے، لیکن اس پردے کے ہونے کے باوجود، نامحرم رشتہ ہونے کے باوجود، اگر وہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بڑے ہیں ان کو سلام کیا جاتا ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ مرد اور عورت کا آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا اگر فتنے کا خوف نہ ہو تو جائز ہے، اور فتنے کا خوف ہو تو پھر جائز نہیں. اب یہ کہ فتنے کا خوف کہاں پر ہے کہاں پہ نہیں، یہ بہت ساری جگہوں پر یہ چیز خود بخود معلوم بھی ہوتی ہے، اور نہ بھی معلوم ہو تب بھی حضرات محدثین نے اس کی پہچان یا اس کی ایک ظاہری طور پر نشانی یہ ذکر کی ہے کہ جوان مرد اور عورت کا ایک دوسرے کو سلام کرنا درست نہیں. راہ چلتے مثال کے طور پر کوئی عورت کوئی لڑکی جا رہی ہے اس کو سلام کیا جائے، یا کوئی لڑکا جا رہا ہے تو لڑکی اس کو سلام کرے، یہ جائز نہیں. اسی طرح چاہے وہ مس گیدرنگ وغیرہ کی شکلیں ہوتی ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہو، کسی تقریب میں ہو، یا بازار میں ہو، یا خاندان میں ہو، کزنز وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہاں پر معاملہ ایسا ہے کہ یہ سلام کلام کا ذریعہ ہوتا ہے. سلام سے جس کو کہتے ہیں نا، سلام اوپنر کہلاتا ہے. سلام کے بعد پھر باتیں شروع ہوتی ہیں. کوئی بھی دو شخص آپس میں بیٹھے ہوں، باتیں اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے سلام نہیں کریں. جہاں انہوں نے ایک دوسرے سے سلام کیا فوراً پھر حال احوال شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد گفتگو شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آگے کے بے تکلفی کے معاملات شروع ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ دو مردوں میں تو ہو سکتا ہے، دو عورتوں میں تو ہو سکتا ہے، لیکن خلاف جنس میں مرد اور عورت کے درمیان یہ چیز درست نہیں. سفر کے دوران یا اسی طریقے سے شاپنگ کے دوران یا تعلیم کے دوران، مختلف جہاں پر بھی آپس میں اس طرح کی ایک دوسرے سے ملنے کی یا ساتھ بیٹھنے کی اگر کہیں شکل بنے بھی، اول تو مس گیدرنگ کی شکلیں جائز نہیں ہوتی، لیکن اگر کہیں ہو تو پھر وہاں پر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ایک مسلمان ہے اس کو سلام کیا جائے، نہیں. جہاں فتنے کا خوف ہے، جہاں دو جوان مرد اور عورت، جہاں لڑکا اور لڑکی ہیں، وہاں ایک دوسرے کو سلام نہیں کریں. وجہ کیا کہ سلام ذریعہ ہوتا ہے بات چیت کا، یہی بات چیت پھر آگے بے تکلفی میں بڑھتی ہے. اب آئیے حدیث کی طرف کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عورتوں کو سلام کیا تھا، یہ بات بالکل واضح اور کلیئر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کرنے میں وہاں پر کسی قسم کے فتنے کا کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام کرنا اگر جوان لڑکیوں کے ساتھ بھی اگر ہو تو آپ کے لیے اس میں کوئی فتنے کا پہلو نہیں، کیونکہ آپ اپنی امت کے لیے ایک باپ کی حیثیت رکھتے تھے، آپ اپنی امت کے لیے ایک نبی کی حیثیت رکھتے تھے. یہاں پر کسی قسم کا دور دور تک فتنے کا شائبہ تک نہیں تھا. تو عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی تھیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسجد میں آ کے نماز پڑھتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اپنے مسائل کو دریافت کیا کرتی تھیں تو وہ بھی سلام کرتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی بات بتاتے تھے تب بھی آپ سلام کرتے تھے، اس میں کوئی حرج کا پہلو نہیں۔ لیکن عام معاشرتی زندگی میں نے اصول ذکر کر دیے کہ جہاں فتنے کا خوف ہو وہاں پر ایک دوسرے سے سلام نہیں کیا جائے۔ جی ایک اور مسئلہ اس میں جو کسی نے سوال بھی کیا ہے، میں اس کی وضاحت بھی کر دوں کہ دیور جیٹھ وغیرہ جو ہوتے ہیں گھر کے اندر، ان میں بھی سلام کرنے کے اندر اگر فتنے کا خوف ہو تو پھر انسان کو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ باقی یہ کہ گھر کے اندر بھی رہتے ہوئے دیور سے اور جیٹھ وغیرہ سے پردہ ہوتا ہے، اور وہ چونکہ ایک نامحرم کا رشتہ رکھتے ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان سے سلام نہ کیا جائے۔ لیکن کسی موقع پر انسان اگر سامنا ہوتا ہے، اور جیسے کہیں سفر سے آ رہے ہیں اور کہیں عرصے کے بعد گھر میں داخل ہوئے ہیں تو سلام کیا جا سکتا ہے، اور بھائی کہہ کے سلام کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آتے جاتے جب بھی سامنا ہو رہا ہے، جب بھی گھر میں آ رہے ہیں سلام کر رہے ہیں، یہ سلام کے ذریعے سے پھر بے تکلفی شروع ہوتی ہے۔ تو چونکہ ان کے درمیان چونکہ معاملہ فتنے کا بھی ہے، اور حدیث میں دیور کو موت بھی کہا گیا ہے، حدیث آپ نے سنی ہوگی، دیور کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت قرار دیا ہے۔ تو چونکہ وہاں پر فتنے کا خوف ہے، اس بنیاد پر عام طور پر سلام کا مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ یہی حکم گھر کے اندر بھابھیوں کا بھی ہے، سالیوں کا بھی ہے، کہ جہاں پر معاملات آپس میں خاندان کے اعتبار سے یا قریبی رشتے کے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ نامحرمیت کا رشتہ ہے، ان رشتوں میں سلام کا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی کسی موقع پر ضرورت پڑ جائے تو سلام کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ کبھی کبھی کا انداز ہو۔ عمومی طور پر یہ مزاج نہیں بنانا چاہیے کہ جب بھی ایک دوسرے کا سامنا ہو رہا ہے اور سلام کر رہے ہیں۔ کزنز وغیرہ کا معاملہ ہو، دیور جیٹ کا معاملہ ہو، سالی کا معاملہ ہو، بھابھی کا معاملہ ہو، اس طرح کے تمام رشتے یہ گھریلو قریبی رشتے عام طور پر ہوتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ انسان کو احتیاط برتنی چاہیے۔ اگلی حدیث ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ یجزئ عن الجماعت اذا مروا ان یسلم احد، کوئی جماعت کی طرف سے یہ بات کافی ہے کہ اگر وہ کہیں سے گزر رہے ہوں تو ان میں سے کوئی ایک بھی سلام کر سکتا ہے۔ کوئی جماعت گزر رہی ہے، مثال کے طور پر جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس سے 5-6 افراد یعنی کئی افراد کا مجموعہ گزر رہا ہے، تو ان سب کا آپ کو سلام کرنا ضروری نہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی اگر آپ کو سلام کر لے گا تو ان کی طرف سے وہ سلام ہو جائے گا۔ یہ مطلب ہے کہ جماعت کی طرف سے یہ بات کافی ہے کہ اذا مروا، کہ جب وہ کہیں سے گزر رہے ہوں تو ان میں سے کوئی ایک بھی سلام کر سکتا ہے۔ وَيُجْزِئُ عَنِ الْجُلُوسِ، اور بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف سے کافی ہے کہ ان یرد احدہم، کہ ان میں سے کوئی ایک بھی سلام کا جواب دے سکتا ہے۔ یعنی یہ دوسرا ادب ہے کہ اگر وہی مثال میں نے جیسے ذکر کی کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور 5 آدمی 10 افراد سامنے سے گزر رہے ہیں، تو ان میں سے کوئی ایک سلام کرے، سب کی طرف سے کافی۔ اگر اس کے برعکس صورت ہو کہ بیٹھے ہوئے 50 افراد ہیں مثلا، اور کوئی ایک بندہ وہاں سے گزر رہا ہے، اس نے آ کے سلام کیا، تو ان 50 میں سے مثلا کوئی ایک بھی اگر سلام کا جواب دے دے تو سب کی طرف سے کافی ہے۔ یہ سلام کا گویا کہ ادب ذکر کیا گیا ہے کہ بعض اوقات جماعت والے کئی سارے افراد وہ کسی ایک کو سلام کرتے ہیں، یا بیٹھے ہوئے لوگ جماعت کی شکل میں ہوتے ہیں، گزرنے والا ایک بندہ ہوتا ہے، تو ان کے لیے پھر یہ ادب ہے۔ الفاظ دوبارہ دیکھ لیجئے، یجزئ عن الجماعت، جماعت کی طرف سے یہ کافی ہے کہ اذا مروا، کہ جب وہ کہیں سے گزریں، ان یسلم احدہم، تو ان میں سے کوئی ایک بھی سلام کر سکتا ہے۔ وَيُجْزِئُ عَنِ الْجُلُوسِ، اور بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف سے کافی ہے کہ ان یرد احدہم، کہ ان میں سے کوئی ایک بھی سلام کا جواب دے سکتا ہے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان مرفوعا، اس روایت کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان کے اندر مرفوعا نقل کیا ہے، اور یہی روایت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کی ہے، یعنی اس کا مطلب انہوں نے مرفوعا کے بجائے موقوفا ذکر کی ہے۔ وقال، اور فرمایا ہے کہ رفعہ الحسن ابن علی، کہ حضرت حسن ابن علی جو کہ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اور استاد ہیں، انہوں نے اس حدیث کو مرفوعاً بھی نقل کیا ہے۔ تو گویا کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو موقوفاً نقل کیا، یعنی صحابی کے قول کے طور پر ذکر کیا، اور یہ حوالہ دیا کہ حضرت حسن ابن علی رحمہ اللہ نے اس کو مرفوعاً بھی نقل کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال،
حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے یعنی حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، کہ ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص کے جو ہمارے غیر کے ساتھ مشابہت اختیار کرے۔ غیر سے مراد یعنی مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کے طریقے کی، یہودیوں کے طریقے کی یا نصرانیوں کے طریقے کی مشابہت اختیار کرے یا کافروں کی اور مشرکوں کی مشابہت اختیار کرے۔ فرمایا لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص من تشبہ بغیرنا، جو ہمارے غیر کی مشابہت اختیار۔ کتنے سخت الفاظ ہیں، غور کیجئے اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر برملا یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہمارے غیر یعنی مسلمانوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے کو اپناتا ہے، غیروں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، غیروں جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ شخص ہم میں سے کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ آگے پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی، آپ نے فرمایا لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، دیکھو یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار مت کرنا۔ فإن تسلیم الیہود الاشارۃ بالاصابع، پھر اس کی آپ نے ایک مثال دے کر آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کے سلام کرنے کا انداز ہے الاشارۃ بالاصابع، انگلیوں کے ذریعے سے اشارہ کرنا، کہ وہ پورا سلام کا گویا کہ اشارہ کرتے ہیں صرف اپنی انگلیوں کے ذریعے سے، تو وہ یہ کام کرتے ہیں تم یہ کام نہ کرو۔ وتسلیم النصارى الاشارۃ بالاکف، اور نصرانیوں کے سلام کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہتھیلی کے ذریعے سے اشارہ کرتے ہیں، تو تم ان کے طریقے کو اختیار نہ کرو، تمہیں چاہیے کہ تم سلام پورا اپنی زبان سے ادا کرو، صرف ہاتھوں کی انگلیوں یا ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے اشارہ کرنے کو کافی مت سمجھو۔ اس سے سلام کا یہ ادب معلوم ہوتا ہے کہ سلام زبان سے کرنا چاہیے، سلام صرف ہاتھوں کے اشارے یا انگلیوں کے اشارے یا سر کی جنبش سے نہیں ہوتا ہے نا، بعض لوگ کیا کہتے ہیں سلام کا صرف سر کا اشارہ کرتے ہیں، راستے میں کہیں چلتے ہوئے ملے بس صرف سر کا اشارہ کیا، یا ہاتھ اٹھا کر مثال کے طور پر اپنے سر کی طرف لگایا، یا صرف ہاتھ کا تھوڑا سا اشارہ کیا، چاہے وہ انگلیاں اٹھائی ہوئی ہوں چاہے وہ ہتھیلیوں کے ذریعے سے اشارہ کیا جا رہا ہو، یہ سلام مکمل نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ مثلاً کسی کو سر کے اشارے سے بھی سلام کر رہے ہیں یا اپنے ہاتھوں کا بھی اشارہ کر رہے ہیں اور اپنی زبان سے بھی آپ سلام کے الفاظ ادا کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، تو سلام ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ نے سلام جو زبان سے تھا وہ ادا کر دیا، لیکن صرف ہاتھوں کے اشارے سے سلام کرنا اور زبان سے سلام نہ کرنا یہ سلام نہیں ہے، اس کو سلام نہیں کہا جاتا، اس کو سلام کا صرف اشارہ کہا جاتا ہے، اور سلام اشارے سے نہیں ہوتا، سلام زبان سے ہوتا۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ مزاج دیکھنے میں آتا ہے لوگوں کا کہ زبان ہلانے کے بجائے وہ صرف اپنی انگلیوں کے ہلانے کو کافی سمجھتے ہیں، یا مثلا سر کے ہلانے کو کافی سمجھتے ہیں، یا جس کو سلوٹ مارنا کہا جاتا ہے نا، سلوٹ مارنا، اس میں بھی کیا ہوتا ہے اگر آپ زبان سے سلام نہیں کر رہے، صرف آپ اپنے ہاتھوں سے سلوٹ مار رہے ہیں تو یہ سلام کرنا نہیں ہے، یہ ایک مخصوص انداز کا سلوٹ مارنا تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اسلامی سلام جس کو کہا جاتا ہے وہ نہیں ہوگا۔ اسلامی سلام کے لیے ضروری ہے کہ آپ زبان سے سلامتی کی اور رحمت کی اور برکت کی دعا دیں، تینوں دعائیں نہیں دے سکتے، کم سے کم سلامتی کی، کم سے کم السلام علیکم، اتنا تو کم سے کم کہیں۔ اگر آپ نے اتنا بھی زبان سے نہیں کہا تو آپ کا یہ سلام نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں ہوتا یہ کہ سلام سے ہٹ کر بعض اوقات خدا حافظ، اللہ حافظ، فی امان اللہ، اس طرح کے الفاظ، شب بخیر، صبح بخیر، گڈ نائٹ، گڈ مارننگ، اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں یہ سب الفاظ سلام کا بدل نہیں ہیں۔ سلام کے لیے اسلامی جو طریقہ ہے وہ ہے سلام کے الفاظ کہیں، پھر اس کے ساتھ آپ شب بخیر کہیں، اس کے ساتھ صبح بخیر کہیں، گڈ نائٹ کہیں، یا آپ اس کے ساتھ فی امان اللہ کہیں، یا آپ دعا دیں اللہ حافظ، ٹھیک ہے آپ ساتھ میں ملا دیں، لیکن سلام تو کہیں، یوں کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ، اس انداز میں ٹھیک ہے، لیکن صرف اللہ حافظ کہنا اور سلام نہ کرنا یہ سلام کا بدل نہیں ہے۔ تو سلام کے الفاظ کے ساتھ پھر آپ کچھ اور مزید ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن سلام کے الفاظ کہنے کے بعد سلام کے الفاظ ضرور ادا کرنے چاہیے۔ رواہ الترمذی وقال اسنادہ ضعیف، اس حدیث میں سلام کا ادب تو پتہ چلا کہ سلام انسان کو صرف انگلیوں کے اشارے یا ہتھیلیوں کے اشارے سے نہیں کرنا چاہیے بلکہ زبان سے کرنا چاہیے۔ ساتھ میں اگر اس حدیث میں غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث میں بڑی اہم بات ہماری معاشرتی زندگی کے حوالے سے یہ بتائی گئی ہے
کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی بود و باش میں، اپنی وضاقتہ میں، اپنی لباس اور پوشاک میں، اپنے رہن سہن میں، اپنے لائف اسٹائل میں، اپنے دستور زندگی اور طرز حیات میں غیروں کے طریقے کو نہ اپنائے۔ یہود و نصارہ کا طریقہ، کافروں کا طریقہ، مشرکین کا طریقہ ہمارے لیے یہ معیار نہیں ہے۔ ہمارے لیے کامیابی کا معیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، اس مبارک زندگی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، چاہے معاملہ آپ کے لباس اور پوشاک کا ہو، چاہے آپ کی وضاقتہ کا ہو، چاہے آپ کے ہیئر اسٹائل کا ہو، چاہے آپ کے معاشرتی زندگی میں کھانے پینے کا ہو، رہنے سہنے کا ہو، غمی خوشی کا ہو، کسی بھی طرح کے طور طریقے زندگی کے طرز زندگی، تمام طور طریقے وہ سب اسلام کے مطابق، سنت کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنائیں۔ آج ہمارے ہاں مردوں میں بھی عورتوں میں بھی یہ غفلت اور یہ کوتاہی کتنی بڑھی گئی، کتنی بڑھتی چلی جا رہی۔ کپڑے ہم کیسے پہنتے ہیں، بالوں کو ہم کیسے کٹواتے ہیں، کیسے رکھتے ہیں، ہمارے لباس و پوشاک کا، وضاقتہ کا، رہن سہن کا، غمی خوشی کا، شادی بیاہ کا، یہ سارا طریقہ اگر آپ دیکھ لیں، پوری کی پوری زندگی ہماری کہاں کس کے طریقے پہ چل رہی۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ان احادیث پر اللہ تعالی دل و جان سے ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم انا نسألك العفو والعافیۃ والمعافاة الدائمة فی الدنیا والآخرہ۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما۔ ڈھکے چھپے خفیہ علانیہ، ظاہری باطنی، خلوت اور جلوت کے تمام گناہوں سے یا اللہ درگزر فرما۔ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے۔ اپنے بندوں کو بھی تو نے معاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ اے اللہ معاف کرنا بھی تجھے پسند ہے، معافی مانگنا بھی تجھے پسند ہے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما دے، عفو درگزر کا معاملہ فرما، گناہوں سے ہم سب کو پاک اور صاف کر دے، پاک صاف ستھری زندگی عطا فرما، حیات طیبہ نصیب فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی، عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ ہر طرح کے خلاف شرع اور خلاف سنت تمام کاموں سے ہم سب کو بچا دے۔ ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما، مسائل کو حل فرما، بیماریوں کا خاتمہ فرما۔ ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی ایمان اور صحت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ یا اللہ بابرکت زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ دونوں جہان کی کامیابی ہم سب کو نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔